نماز پڑھنے سے بہتر ہے. تیرے لیے گھر کا سب سے پچھلا کونا ہے جہاں زیادہ پردہ ہو. متی صاحب جناب گھوم رہی ہے کبھی اس کے گھر میں کبھی اس کے گھر میں. جناب کیا جی متی صاحب بڑی پہنچی ہوئی ہے. ہاں شیطان تک, کیونکہ جو رحمان تک پہنچتا ہے پھر وہ لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے. بالکل بالکل بہت خوب. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, اے جنید یہ بتاؤ اگر کوئی مرد کسی عورت کو پڑھائے تو پڑھانا جائز ہے؟ سنو جواب. فرمایا سنو, پڑھانے والا حسن بصری ہو, سید التابعین, پڑھانے والا حسن بصری ہو, پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو, جو پڑھایا جائے وہ اللہ کی کتاب قرآن ہو, جہاں پڑھائے وہ خانہ کعبہ ہو. فرمایا پھر بھی پڑھنا حرام ہے, پھر بھی حرام ہے. قرآن نہیں پڑھ سکتے اجنبی سے. اور کمال ہے, ہمارے گھر کی عورتیں کہتی ہیں میں جاؤں گی تعویذ لانے, تجھے کیا پتا ہے. سبحان اللہ. ہم تعویذوں کے مخالف نہیں, اللہ کے کلام میں اللہ نے شفا رکھی ہے. حضور کے جب دونوں کے نواسے حضرت حسن اور حسین بیمار ہو جاتے, حضور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اور لکھ کے ان کے گلے میں ٹانگتے تھے, پڑھ کر دم کرتے تھے. غلط نہیں ہے, مگر ہم کہتے ہیں ایک غیر محرم کے سامنے ایک عورت کا جانا جائز نہیں ہے. بالکل بالکل بہت خوب. ایک غیر محرم کے سامنے جانا جائز نہیں. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, ان کا ہاتھ جو تھا نا بالوں سے خالی تھا, اور میرا نبی تو دیوار کے پیچھے سے بھی جانتا ہے, مگر یہاں اس لیے تاکہ مجھے اور آپ کو بتایا جائے شریعت کیا کہتی ہے. انہوں نے خیمے کے بعد سے ہاتھ آگے کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا, فرمایا جو بھی ہے سامنے سے آؤ, اور فرمایا خبردار تم کسی اجنبی ہاتھ کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو جب تک اس کا چہرہ نہ دیکھو, کہیں عورت نہ ہو. مکہ فتح ہوا, کون سی بات کروں یار, کس کو سمجھائے کوئی. مکہ فتح ہوا, میرے نبی فاران کی چوٹی پر بیٹھے, تھوڑا سا نیچے ابو بکر حضرت عمر بیٹھے, اس سے نیچے عورتیں بیٹھی. اس سے نیچے کون بیٹھا؟ عورتیں بیٹھی. اب حضور نے فرمایا عمر ان عورتوں سے کہو کہ گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. انہوں نے کہا ہم گواہی دیتی ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود. فرمایا ان سے کہو کہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے گواہی دی. فرمایا کہو کہ نماز پڑھتی رہیں گی, اللہ کے احکام پر عمل کرتی رہیں گی, چوری نہیں کریں گی, بدکاری نہیں کریں گی, غیبت نہیں کریں گی. انہوں نے ان باتوں کا اقرار کیا. حضور نے فرمایا جاؤ تمہاری بیعت ہو گئی. یا تو جناب مرید نے پیر صاحب کی ٹانگیں دبا رہی ہے. اور نبی جانتے ہو کون ہے؟ قرآن کہتا ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہات المؤمنین. نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک ہے. نبی کی بیویاں امت کی ماں ہے. ارے نبی امت کا روحانی باپ ہے. یہاں باپ نے ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت نہیں کیا تو کوئی اور پیر کون ہو سکتا ہے جو کسی غیر عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے یا اس کے ساتھ ہاتھ لگائے؟ نہیں جائز, کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اور یہ فلسفہ بدلو. لوگ کہتے ہیں یہ اپنا طریقہ ہے. رسول اللہ کو طریقہ جو جنت میں لے جائے تو دوسرا طریقہ بھی دیکھ لے. بالکل بالکل بہت خوب. بس خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر بکر. خدا کی قسم اگر نجات چاہیے تو وہ رسول اللہ کے قدموں میں ملے گی, بے شک حضور کے طریقے میں ملے گی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. بے شک بے شک. بات سے بیان کر رہا تھا کہ لارن صاحب عربیہ کی بادشاہی خوب چمک گئی, بڑا پیر بن گیا, خانقاہ چمک گئی. اب ہوا کیا, ایک آدمی انگریز آیا تھا ہندوستان تجارت کرنے. کیا کرنے؟ تجارت کرنے آیا تھا. یہاں پر وہ مسلمانوں کی تہذیب کو دیکھ کر اللہ نے توفیق دی, مسلمان ہو گیا. وہ صوفیوں کا بڑا معتقد ہو گیا, اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتا. جب اس نے سنا لاہور میں کوئی بابا آیا ہے, کیونکہ یہ جو ڈھونگی ہوتے ہیں نا, خلاف سنت شیخ تھوکتا بھی نہیں. خلاف سنت شیخ تھوکتا بھی نہیں. ارے اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں. ہاں کار شیطان نہیں کند نامش ولی دری ولی است لعنت بر ولی. شیطانوں والے کام کرے اور اپنا نام ولی رکھتا ہے. اور ہوا کیا, وہ اس کے پاس آ گئے کہ یار بہت بڑا پوچھا ہوا بابا آیا ہے,
یہاں آئے, انٹروڈکشن ہوئی آہستہ آہستہ, تم کون ہو جی؟ کہنے لگے میں بھی انگریز ہوں. میں انگریز تھا, یہاں تو مسلمان ہو گیا. اس کو کیا پتا سامنے والا بھی انگریز ہے. آنے لگا, اس نے یہاں پر شادی کر لی. کیا کر لی؟ شادی کر گجر قبائل میں. اور مسلمان کسی بھی قبیلے میں شادی کر سکتا ہے, کوئی برائی کی بات ہے؟ یہ تو ہم نے عہدے قائم کیے نا. مسلمان ہاں, قبائل میں کچھ سیدھی سی بات ہے, کفر کا خیال رکھا جائے. تو بات صورت اب یہ ہوا, میں اس طرح نہیں جاؤں گا, اتنا وقت بھی نہیں ہے. اب ہوتا ہی ہے, اس نے یہاں شادی کی, تو شادی کے بعد کیا ہوا, ایک بچی ہوئی. اس کو کیا ہوئی؟ اب یہ پیر صاحب کا اتنا معتقد ہوا, اس نے اس بچی کو اسی کو دے دیا نکاح میں. اپنی بیٹی کی شادی کس سے کر دی؟ یہ پہنچے ہوئے بزرگ سے. جب شادی کر دی تو یہ بچی کیونکہ انگریز باپ تھا, ہندوستانی ماں تھی, تو ہندوستانی زبانیں بھی جانتی تھی, انگریزی بھی جانتی تھی. اب اس نے دیکھا کہ رات کو بڑے کوئی عجیب لوگ اس کے پاس آتے ہیں, داڑھی منڈے, پیٹ سے. اس نے کہا پیر صاحب کے پاس دن میں تو سبحان اللہ کی تسبیح چلتی ہے, یہ رات کو کیا ہوتا ہے؟ رات کو کیا ہوتا ہے؟ بات صورت اس نے کان لگا کے سنا تو وہ انگلش میں بات کرتے تھے. دن میں آپ دن کی ساری کارکردگی سناتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ یہ کیا, فلاں مسجد میں جھگڑا کر کے امام کو نکلوایا, فلاں جگہ اپنے پسند کا مولوی نے کھایا, فلاں جگہ یہ کیا وہ کیا. اس نے کہا او بیڑا درد, یہ تو انگریز ہے. اس نے باپ کو چٹھی لکھی, کہنے لگی بابا آ کے مجھے لے جا. کہا کیوں؟ باپ آ گیا. کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ مسلمان نہیں, یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے. اس نے کہا اچھا. اس کو بڑا افسوس ہوا. اس نے کہا میری بیٹی کو طلاق دے دے. اس نے کہا تو بھی انگریزوں کے لیے کام کر, اپنے خون کا خیال کر, انگریزوں کے لیے کام کر, زیادہ بولنے کی کوشش ہے مت کر. اس نے کہا نہیں میری بیٹی کو طلاق دے. اس نے نہیں مانا. اس نے لاہور میں کئی ایک خانقاہوں والوں کو بول دیا, تو خانقاہ والے تو ویسے بھی طاقت میں تھے, وہ سب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو برطانیہ سے فرمان آ گیا, کہنے لگی تو ناکام ہو گیا, واپس آ گیا. اب یہ وہ بچی آخر اس نے چھڑا لی, وہ واپس چلے گئے. ظاہر بات ہے غیر مسلم سے نکاح ہوتا ہی نہیں, چھڑا لی. یہی وہ بچی ہے جو مادر مہربان ہے. کون ہے؟ شیخ عبداللہ کی والدہ, جو کہتے ہیں نا گجر قبائل میں سے تھی. اس کی حقیقت یہ ہے, تاریخ یہ کہتی ہے. لارن صاحب عربیہ واپس چلا گیا. جب یہ واپس گیا نا, اسے کہا تم نے بڑی کمی کی ہے, تم نے اپنے مشن میں ناکامی کی, تیرا کام تھا مسلمانوں کو تقسیم کرنا, تو کہاں شادیوں کے چکر میں پڑ گیا. اچھا کچھ دیر رکھا, اس کے بعد کیونکہ کمیونیکیشن کا نظام نہیں نہ تھا کہ کوئی فوٹو ڈال دے گا فیس بک پر پتہ چل جائے گا. کچھ دیر کے بعد حلیہ بدل کے پھر وہ آ گیا سعودی میں. کہاں آ گیا؟ سعودی عرب میں آیا, اور اس کو تلاش کی ایک ایسے آدمی کی جو آدمی اس کے مزاج کا ہو. وہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد بن عبداللہ. آپ کہیں مولوی صاحب یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ اسی انگریز کی آپ بیٹی جس کا نام ہے ہیمفرے کا سفرنامہ. ہیمفرے کا سفرنامہ اس نے خود اپنی ڈائری لکھی ہے. کہنے لگا میری محمد بن عبد الوہاب سے ملاقات ہوئی تو یہ بڑا جوشیلا نوجوان تھا. کون تھا؟ میں نے آہستہ آہستہ قریب کرنا شروع کیا. پھر میں اس سے علمی مناظرے کرنے لگا. پھر میں نے اس سے کہا ساری دنیا مشرک ہو گئی ہے, اسلام کی تجدید کی ضرورت ہے. تمہیں پتہ نہیں لوگوں نے نبی کی قبر بنا لی ہے, جائز نہیں ہے. آخر یہ تیار ہوا, اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا کتاب التوحید. کیا نام رکھا؟ اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے؟ صرف ایک ریفرنس. وہ لکھتا ہے ان من اصنام الدنیا صنم الاکبر ہی قبر محمد معاذ اللہ. وہ کہتا ہے دنیا کے تمام بتوں میں سب سے بڑا بت محمد کی قبر ہے, اور کہتا ہے مسلمانوں پر اس کا توڑنا واجب ہے. مسلمانوں کا پر آج کل بھی کوئی غیر مقلد یہ بکواس کرتا ہوتا ہے سعودی عرب سے. حکومت کو چاہیے حکومت خضرہ کو توڑ دے. ہاں یہ اس نے لکھا, بنیاد رکھی, اور کہتا ساری دنیا کے مسلمان مشرک ہیں. اچھا یہ ہاتھ آ گیا. اب کیونکہ اس دور میں حکومت کس کی تھی؟ سلطنت عثمانیہ. کس کی؟ مجھے پتہ ہے یہ پھیکا مضمون ہے, آپ سننا نہیں چاہتے, تھوڑی دیر. سلطنت عثمانیہ تھی اور انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑنا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, وہیں کا ایک خاندان تھا جو قبیلوں کا سردار تھا, اور اس قبیلے کا کام کیا تھا؟ ڈاکہ زنی, جس کا نام تھا
سعود، کیا نام تھا؟ سعود کے ساتھ اسی محمد بن عبد الوہاب کی ملاقات کروائی، ان دونوں کے درمیان معاہدہ کروایا، کہا کہ مذہبی امور کس کے ہوں گے؟ محمد بن عبد الوہاب کے، اور حکومت چلائے گا شاہ سعود، سعودی میں ہم تمہیں حکومت کروا کے دیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی جماعت بڑھانی شروع کی، اپنا قبیلہ بڑھانا شروع کیا، انگریزوں نے اندر اندر ہتھیار پہنچانا شروع کیے۔ اب آپ اسی بات سے یاد رکھیں، میرے نبی نے فتح مکہ پر فرمایا تھا اللہ نے ایک دن کے لیے میرے اوپر حرم کو حلال کیا تھا، اب قیامت تک کے لیے حرم حرام ہے، یہاں کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ مگر سعودی میں جب سعودی حکومت آئی 20,000 مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے پاس قتل کیا گیا، یہ تاریخ کا سچ ہے۔ اب اس کتاب کا ترجمہ ہندوستان میں ایک بڑے خاندان کے ایک نالائق بیٹے مولوی اسماعیل دیلوی نے کیا، جس کا نام رکھا تقویۃ الایمان۔ کیا نام رکھا؟ تقویۃ الایمان کا مطلب ہوتا ہے ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب، مگر ہے وہ تفویض الایمان، ایمان کو فوج کرنے والی کتاب۔ یہ کتاب لکھی، پھر اس کے ماننے والے آگے دو گروہ بنے۔ ایک گروہ جو ہے وہ جماعت اہل حدیث ہے، اور دوسرے گروہ کا نام علماء دیوبند ہے۔ سمجھ میں؟ یہ دو گروہ بنے، پھر یہ دونوں عقیدے میں برابر ہیں، عقیدے میں برابر ہے، صرف فرق یہ ہے کہ غیر مقلد جو کہتے ہیں وہ خود کے میدان میں کہتے ہیں، مگر دیوبندیوں کا یہ ہے کہ جناب وہ سنیوں میں آ جائے وہ جی ہم بھی عاشق رسول ہیں، بہت خوب، بہت، اور اپنے گروہ میں پہنچے تو کہتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں سے جائز ہے، جھنڈے لگانا کہاں سے جائز ہے۔ میں نے کہا خدا کی مار پڑی ہے تجھ پر، 6 منزل پیٹ نکلا ہوا، دیکھا نہیں داڑیاں یہ لمبی سفید، اور جناب جو ہے دوڑ دوڑ کے روڈوں پر سلوٹ مار رہے ہیں، کیوں؟ جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں، در بدر کیوں ہی پھرتے ہیں۔ واہ کیا بات، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، سنیو، صرف تم چھنگا والے جو ہیں میلاد مصطفیٰ نہیں منا رہے ہو، آج یمن والے بھی میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، آج فلسطین والے بھی میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، آج جو ہے مصر والے بھی میلاد منا رہے ہیں، آج بر صغیر بھی میلاد منا رہا ہے۔ ارے پوری دنیا میں میلاد منایا جا رہا ہے، سوائے شیطان کے، سوائے وہابیوں کے اور سوائے دیوبندیوں کے، ساری دنیا میلاد مناتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ یہ کہتے ہیں جی بہت سارے، کون بہت سارے؟ آپ دیکھ لو جو بھی اعتراض کر رہا ہے، یا وہ غیر مقلد ہوگا یا پھر وہ کون ہوگا؟ دیوبندی ہوگا۔ یہی دو فرقے ہیں دنیا میں جو حضور کے میلاد نہیں مناتے۔ ارے تم کون ہوتے ہو ہمارے عمل پر اعتراض کرنے والے؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فضل کاٹے، ذکر روکے، ذکر میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ حضور کا ذکر ہوتا ہے نا۔ ہم اگلی نسلوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، بیٹا زندگی میں جب تک جیتے رہنا، وقت بدلتا رہے گا، حالات بدلتے رہیں گے۔ آج ہماری تاریخ تھوڑی مڑ گئی ہے، آج فلسطین میں ہمارا خون بہ رہا ہے، شام میں ہم کمزور ہے، دنیا میں ہماری حکومتیں زوال پذیر ہے، مسلمان پٹ رہا ہے، مگر ان حالات کو دیکھ کے کبھی دامن مصطفیٰ نہ چھوڑنا، اس لیے وہ دن آنے والا ہے جب ساری دنیا پر پھر اسلام آئے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، حضرت مولانا عبدالحمید صاحب قبلہ، سبحان اللہ، سبحان۔ ہم اپنی اولاد کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ خبردار مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑنا۔ ارے یہ یہودی تمہیں نظر آتے ہیں آج طاقتور، جب میرا نبی مدینے میں گیا تھا یہ تب بھی طاقتور تھے، مگر میرے نبی نے پھر خیبر سے ان کو نکالا تھا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ گھبرانا نہیں، پریشان مت ہونا۔ تب بھی میرے نبی کے مقابلے میں عیسائی آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مناظرہ اور جھگڑا کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان عیسائیوں سے کہہ دو جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ قل ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے
تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو ساتھ لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو سچا ہے اس کو بچا لے، جو جھوٹا ہے اس کو ہلاک کر دے۔ کیا بات، قرآن نے اعلان کیا۔ عیسائی واپس گئے، کہنے لگے ایک رات کی مہلت دو، مشورہ کریں گے۔ گئے، صبح کو حضور نے حضرت فاطمہ کو ساتھ میں لیا، حسنین کریمین کو لیا، حضرت علی کو لیا، میدان میں آ گئے۔ عیسائیوں کے بڑے پادری نے چھپ کر دیکھا، عیسائیوں کے بڑے پادری نے چھپ کر دیکھا کہ جب یہ چہرے دیکھے کہنے لگے او عیسائیوں سنو، جاؤ محمد سے معافی مانگ لو، ان کے مقابلے دعا نہیں کرنا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر محمد نے دعا کر دی اور انہوں نے آمین کر دی تو اللہ بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ وہ معافی مانگی، حضور کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر آج عیسائیوں نے مجھ سے مباہلہ کر لیا ہوتا نا، اللہ کی قسم شام ہونے سے پہلے پہلے دنیا کا آخری عیسائی بھی بندر بن جاتا۔ کیا بات، کیا بن جاتا؟ بندر بن جاتا۔ تو میرے نبی نے ان سب کو، اور یہ ہم ساری دنیا کو میلاد میں پیغام دیتے ہیں، اور ہندوستان والوں تم بھی اپنے مقدر پہ ناز کرو، جب تک مسلمان نہیں آئے تھے تب تک تم لوگ شودروں کو اپنے گھاٹوں سے پانی نہیں پینے دیتے تھے، تم ان کے چھاچ باندھا کرتے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ شودر ہے، اور تم کیا کرتے تھے؟ ان سے گندگیاں دھوایا کرتے تھے، کہتے تھے یہ ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جب ہم آ گئے اب تم ان کو بھول گئے، تمہارے ظلم سے وہ بچ گئے، اب ایک زندہ قوم تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں، کیا تم بات، تیر آزماؤ، ہم جگر آزمائیں۔ ہائے ہائے، اس قوم کو کون مٹا سکتا ہے جس کی تمنا ہی شہادت ہو؟ ہم دنیا ساری کے لیے امن لے کر گئے الحمدللہ، مگر اب یہودی چاہتے ہیں کہ ہمیں عرب سے نکال دے، مدینہ پر قبضہ کر لے، تم چاہتے ہو ہمیں یہاں سے نکال دے، مگر یہ بات مت بھولنا میرے نبی کی بات حرف آخر ہے۔ نبی نے فرمایا لا یقوم الساعۃ حتی یکون فی الارض اللہ، لوگوں زمین میں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اور اللہ، تمہیں جو امان ملی ہے نا، یہ یہ جو ہے یہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی وجہ سے ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو صبح شام تسبیح، صبح شام اللہ کی بارگاہ میں سجدے، یہ جو آذانیں دے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے صدقے تمہیں زمین والوں امان ملی ہوئی ہے، اور جب یہ نہیں رہیں گے نا تو اللہ کو اس زمین پر تمہارے رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ ہمارے سوشل میڈیا کے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ہمیں چاہیے تھا دنیا کی ہر فیلڈ میں کام کرنا چاہیے، مگر جب ہماری سلطنتیں ٹوٹ گئی، مسلمانوں کی معیشت تباہ ہو گئی تو کام رک گئے، ورنہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور یہ جو انگریز ہے، یہ مائک جو ہے نا انگریزوں نے بنایا ہے، پھر اور موبائل بھی انگریزوں نے بنایا ہے، پھر ان کا کلمہ پڑھے۔ ارے موبائل مقصد نہیں، مائک مقصد نہیں، ایک آدمی جوتے بناتا ہے، تم کہتے ہو دیکھو جی جوتے وہ بناتا ہے، تو بھائی جوتے بناتا ہے پیسے لیتا ہے بندے نے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے ان کو زمین پر چھوڑا ہی اسی لیے ہے کہ ان الارض للہ وللرسول والذین آمنوا، یہ اللہ کی زمین اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، پھر اس پر رہنے کا حق مومنوں کو ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، جن کے صدقے لے رہے ہیں اگر ان کی تھوڑی سی خدمت کر دی، موبائل بنا کے کون سا کمال کیا، اور ان کے موبائل نے تو اور فتنے پیدا کر دیا، ہمارے نوجوان کا ایمان کمزور ہو گیا، اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا۔ جو نوجوان نماز کے بعد بیٹھ کے تسبیح فاطمہ پڑھتا تھا، وہ نماز سلام پھیرتے ہی موبائل نکال دیتا ہے۔ بے شک، ہمارا تو تعلق بھی تمہاری وجہ سے کمزور ہوا۔ اللہ کی زمین پہ رہ رہے ہو تو ان چیزوں پہ اترانے کی ضرورت نہیں، اور یہ بات یاد رکھیں جب بھی دور ظلم آیا، جب بھی دور ستم آیا تو سمجھ لو کہ دور رحم آیا، ظلم جب بھی حد سے بڑھتا ہے تو سمجھ لو دور رحم آیا، آئے گا انقلاب انشاءاللہ، انشاءاللہ، کلمہ الہ اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا
وہ دن ضرور آئے گا اس روئے زمین پر جب ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا، بے شک ہر زبان پر اسلام داخل ہوگا اور ہر دل پر اسلام اثر کرے گا۔ زندہ رہو، ایمان پر ڈٹ کے رہو، سودی بن کے رہو، انشاءاللہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ انگریزوں کے پیدا کیے ہوئے فرقوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ دکھاتے تو سونا حلوہ ہے، نیچے زہر ہے زہر۔ اگر تم نے یہ حلوہ چکھا تو زہر بھی اثر کرے گا۔ اور یہ ایمان کو میرے امام نے کیا کہا ہے؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، ارے سونے والوں جاگتے رہو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تکبیر، رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ باد، مولانا عبدالحمید نعیمی صاحب، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ یہ باتیں آپ سے تھی، اب درود پاک پڑھے تاکہ تھوڑا سا میلاد دیر کرو۔ بہت سارے چہرے اتر کے بولے مولوی صاحب نے کچھ زیادہ ہی کر دیا۔ ایسا کچھ نہیں۔ آپ کی دانے تو نہیں نا کافری، میری نہیں کافری الحمدللہ۔ ہاں ان الذين قالوا آمنا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر مضبوطی سے کھڑے ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ساری دنیا کو جاتے کہتے ہیں امن سے رہو، امن سے جیو، تم بھی جیو۔